على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے حماد کو یہ وصیت اور نصیحت کی کہ بیٹا، میں نے آپ کے لیے 5 لاکھ احادیث میں سے صرف 5 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا۔ اگر آپ ان 5 احادیث مبارکہ پر عمل کر لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ پورے دین پر عمل ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی حدیث مبارکہ تھی انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث مبارکہ تھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور تیسری حدیث مبارکہ تھی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ان تینوں احادیث مبارکہ سے متعلق میں گفتگو آپ کے سامنے کر چکا۔ چوتھی حدیث مبارکہ یہ تھی کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اس سے متعلق پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی حدیث مبارکہ سے متعلق میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحلال بین، حلال بھی واضح اور صاف ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح اور صاف ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ جو بندہ ان حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہی اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بنے گا۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہم ان حرام اور مشتبہ چیزوں سے نہیں بچیں گے تقوی کے مقام کو حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تقوی کا مقام حاصل کرنا ہے تو پھر ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ دیکھیں، فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر لکھتے ہیں کہ تقوی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ انسان اپنے اندر 10 خوبیاں پیدا کرے، انسان اپنے اندر 10 صفات پیدا کرے۔ وہ 10 کی 10 صفات اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بندہ کسی بندے کی چغلی اور غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں کسی بندے کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر اسے اس بات کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کا دل دکھے، اسے برا لگے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بلا وجہ لوگوں سے اپنے دلوں کے اندر بدگمانیاں نہ پال لیا کرو، بلا وجہ کسی دوسرے سے بدگمان نہ ہوا کرو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔
عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں آپ سے کہیں زیادہ بہتر ہوں، آپ سے کہیں زیادہ بلند و بالا مقام کے مالک ہوں۔ اسی طرح دیکھیں چوتھی صفت یہ بیان فرمائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ تو چوتھی صفت یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور پانچویں صفت اور خوبی یہ بیان فرمائی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی آپ کوئی بات کریں تو انصاف پر مبنی بات کریں، جب بھی کوئی بات کریں وہ بات جھوٹی نہ ہو، 100% سچی ہو۔ چھٹی صفت اور چھٹی خوبی یہ بیان فرمائی کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ آج جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہماری صلاحیتوں کی بنیاد پر ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ محض ہمارے رب نے اپنی رحمت سے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا۔ اسی کو قرآن مقدس کے اندر کہا گیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ ساتویں صفت اور ساتویں خوبی فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمٰن نے جو بیان کی وہ میرے پیارے بھائیوں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاشتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں میرے پیارے بھائیوں مال و دولت بھی خوب خرچ کیا کریں۔ آٹھویں صفت اور آٹھویں خوبی یہ بیان فرمائی کہ زمین کے اندر رہ کر تکبر نہ کریں، زمین کے اندر رہ کر فساد نہ مچائیں۔ اس کو قرآن مقدس کے اندر کہا گیا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ وہ لوگ ہم آخرت میں جن کے لیے گھر بناتے ہیں وہ نہ تو زمین کے اندر تکبر چاہتے ہیں اور نہ ہی زمین کے اندر فساد ریزی چاہتے ہیں۔ نویں صفت میرے پیارے بھائیوں جو بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے پانچوں وقت کی نمازوں کی حفاظت کیا کریں، کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہونے دیا کریں۔ اس کو قرآن مقدس کے اندر کہا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ پانچوں وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں اور خاص طور سے جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کریں۔ سب سے آخری صفت اور سب سے آخری خوبی جو فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمٰ نے بیان فرمائی وہ میرے پیارے بھائیوں یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی ڈگر، اہل سنت والجماعت کے راستے پر قائم رہیں۔ اس کو قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرح کہلوایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے کی اتباع اور پیروی کرو۔ آگے فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی اتباع کرو گے، اگر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے تو وہ دوسرے راستے تمہیں اللہ رب العزت کے راستے سے جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔
آگے فرمایا ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ رب العزت نے تمہیں وصیت اور نصیحت کی ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے بنیں، تو میرے پیارے بھائیوں یہ 10 صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہو ان تمام صفات سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں 5ویں حدیث مبارکہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے سے بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف فرمائی کہ مسلمان ہوتا کون ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے، اگر ہم اس بنیاد کو پورا کر رہے ہیں، اس کے اوپر کھرے اتر رہے ہیں، تو سمجھ لو صحیح معنوں میں مسلمان۔ اور اگر ہم اس کو پورا نہیں کر رہے تو پھر یاد رکھیں ہماری مسلمانی ادھوری۔ اور یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ مسلمان ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ دیکھیں ایک شاعر کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ جانتا ہوں کہ صحیح معنوں میں مسلمان کون ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ لفظوں میں ایک مسلمان کی تعریف فرمائی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں عام طور سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ میرے پیارے بھائیوں ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ ہاتھ سے پہلے فرمایا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو تکلیف یا تو اپنے قول سے پہنچاتے ہیں یا اپنے فعل سے پہنچاتے ہیں، اور قول جو ہے یہ ہماری زبان سے سرزد ہوتا ہے، اور فعل جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے، اور باقی اعضاء ان کے ضمن میں آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ان دونوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ ایسا کیوں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے، اگر ہم توجہ دیں گے، اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے تو یقین جانیں بات کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں انسان اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے مواقع میرے پیارے بھائیوں بڑے کم آتے ہیں۔ اب ہم ہمیشہ کسی کا گریبان پکڑ کے تو کھڑے نہیں رہ سکتے، اب ہم ہمیشہ 24 گھنٹے کسی کا گریبان پکڑ کر نہیں رہ سکتے، لیکن ہاں زبان سے تکلیف پہنچانے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے جب چاہا اپنی زبان سے کسی کو ایسا جملہ کہہ دیا جو دوسرے کے دل میں جا کر ایسا چبھا کہ اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا، اس کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اگر ہمیں کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانی ہے تو زیادہ سے زیادہ میرے پیارے بھائیوں دن میں تکلیف پہنچا دیں گے، رات میں تو ہم اپنے گھر میں ہی رہیں گے، اور جب ہم رات میں اپنے گھر میں رہیں گے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، سامنے والا بندہ بھی امن میں رہے گا۔ لیکن یہ زبان وہ تلوار ہے جو دن میں بھی برابر چلتی ہے، جو رات میں بھی برابر چلتی ہے، جو اپنے گھر کے اندر بھی برابر چلتی ہے، جو گھر سے باہر بھی برابر چلتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مضبوط رشتے
وہ مضبوط رشتے جنہیں تلوار کی دھار نہیں کاٹ سکتی، وہ مضبوط رشتے جنہیں قینچی کی دھار نہیں کاٹ سکتی۔ یہ زبان وہ تلوار ہے کہ پل بھر میں ان تمام رشتوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتی، پل بھر میں ان تمام رشتوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، پل بھر میں ان تمام رشتوں کو ملیاں میٹ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر دو بھائی بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپس میں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ دونوں میں کچھ بات ہو گئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ایسا جملہ کہہ دیا جو اس کے دل کے اندر جا کر کے ایسا چبھا کہ اس کے دل کو چیر کر کے رکھ دیا۔ اب اس نے قسم کھا لی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن زندگی بھر اپنے اس بھائی سے نہ تو کلام کروں گا اور نہ ہی کسی بھی طرح کا تعلق رکھوں گا۔ یہ کام کس نے کیا؟ میرے پیارے بھائیو، زبان نے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اپنی اس زبان کی ہمیشہ حفاظت کیا کریں۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور آسان مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف اگر پہنچانی ہو تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں ذرا مشقت سی لگتی ہے، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے میں کوئی مشقت نہیں لگتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر چاہے تو اپنی زبان سے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، ایک عورت بھی اگر چاہے تو اپنی زبان سے آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے ہاتھ سے آپ سامنے والے کو اسی وقت تکلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ سامنے والا آپ سے زیادہ کمزور ہو، لیکن اگر سامنے والا آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ الٹا آپ کا کام تمام کر دے گا۔ آپ ایک تھپڑ ماریں گے وہ دو لگا دے گا، آپ اینٹ ماریں گے وہ پتھر سے کام لے گا۔ لیکن زبان میرے پیارے بھائیوں وہ تلوار ہے جس سے ایک کمزور آدمی بھی ایک طاقتور انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زبان کا نقصان زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور آسان مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے سامنے والے بندے کا، دوسرے بندے کا ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے دوسرے بندے کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اس کی غیبت کریں، اس کی برائیاں بیان کریں، آپ اسے تکلیف پہنچا سکتے۔ اور تو اور جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اگر آپ چاہیں تو اس زبان سے اس کی برائیاں کر کے اسے بھی نقصان پہنچا سکتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردوں کو بھلائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ یاد کیا کرو، ان کی بھلائیاں بیان کیا کرو، برائیاں نہ بیان کیا کرو۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور آسان مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی، عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، اگر ہم ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ میرے پیارے بھائیوں ایک وقت کے اندر ایک بندے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دو بندوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن یہ زبان وہ تلوار ہے جس سے آپ ایک ہی وقت کے اندر ایک پورے خاندان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ایک پورے قبیلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایک پوری قوم کو تکلیف اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے عربی کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جرمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ یہ جو زبان ہے اس کی جسامت بڑی چھوٹی سی ہوتی، یعنی دیکھنے میں اتنی سی ہوتی ہے، لیکن اس سے سرزد ہونے والا جو جرم ہوتا ہے، اس سے سرزد ہونے والا جو گناہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو ہاتھ پر مقدم رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ میرے پیارے بھائیوں دوسرے بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچایا کریں، اپنے کسی بھی بھائی کی دل آزاری کا سبب نہ بنا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے، عمدہ اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اخلاق اتنے اچھے بنائیں، آپ اتنے اچھے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں کہ کسی بھی بندے کو معمولی سے معمولی قسم کی بھی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ حقیقت میں ایسا کرتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ یہ 5 احادیث مبارکہ پورے دین اسلام کا، پوری شریعت کا نچوڑ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 احادیث مبارکہ پورے دین کا نچوڑ کس طرح ہے؟ آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث مبارکہ نیت کی درستگی کے بارے میں، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ یہ اوقات کی قدر کے بارے میں ہے کہ آپ اپنی نیت بھی درست کریں اور آپ اپنے اوقات کی بھی حفاظت کریں۔ تیسری حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ بندوں کے حقوق کے بارے میں کہ آپ اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ یہ اللہ رب العزت کے حقوق کے بارے میں کہ آپ اللہ رب العزت کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اور 5ویں حدیث مبارکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ ایک مسلمان کے حقوق کے بارے میں کہ آپ ایک مسلمان کے حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ جب ہماری نیت بھی درست ہو گئی، جب ہم نے اپنے اوقات کی بھی قدر کر لی، جب ہم نے بندوں کے حقوق بھی ادا کر دیے، جب ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کر دیے، جب ہم نے ایک مسلمان کے بھی سارے حقوق ادا کر دیے، تو پورے دین کے اوپر عمل ہوا نہیں ہوا؟ پورے دین کے اوپر عمل ہو گیا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ 5 احادیث مبارکہ پورے دین کا، پوری شریعت کا نچوڑ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی یہ بات 100% درست ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم لوگ غفلت و بھری زندگی گزارتے ہیں اور معاملات کے اندر لاپرواہی اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں، تو ہم ایسے نظر آتے ہیں جیسے ایک بغیر سینگ کا بکرا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہمارے سامنے آ گیا بس اسی کو ہم نے ٹکر لگا دی۔ ہر وقت لوگوں کے اوپر تنقیدی نگاہیں ڈالنا، ہر وقت اللہ رب العزت کے بندوں کے عیب تلاشنا، اپنی صرف اور صرف اچھائیوں کو دیکھنا، باقی دوسرے بندوں کی صرف اور صرف برائیوں کو دیکھنا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا مقرب اور پیارا سمجھنا، باقی بندوں کو اللہ رب العزت کا مقرب نہ سمجھنا، یہ میرے پیارے بھائیوں ہماری عادت بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہماری یہ عادت بن گئی تو یہ ہمارے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں، بس اللہ رب العزت عبرت اور نصیحت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، اولیاء کرام میں بڑے ہی اعلیٰ درجے کے مقام کے مالک ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں گیا، مسجد میں جا کر کے عبادت کرتا رہا، عبادت کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں میرے پاس اپنا بستر نہیں تھا، میں نے مسجد کی چٹائی کو اٹھایا، اپنے بدن پر لپیٹا اور سو گیا۔ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، کسی دوسرے بندے کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ابراہیم ابن ادہم سو رہا ہے۔ اتنے میں کچھ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے آئے، انہوں نے آپس میں گفتگو کرنی شروع کی۔
ان میں سے ایک نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا بندہ بھی ہے۔ ان میں جو سب سے بڑے مقام کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ ابراہیم ابن ادہم کا بچہ سو رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے ولایت مل جائے، یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنا ولی بنا لے۔ اسے ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو فلاں بندے کی ایک کھجور بغیر اجازت کے کھا لی۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش پڑا سنتا رہا، ان کی باتوں کے اوپر توجہ دیتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی مجلس پوری کر کے چلے گئے، اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہاں، میں نے کل فلاں بندے سے کھجوریں خریدی تھی، اس وقت ایک کھجور نیچے گر گئی تھی، میں نے سمجھا کہ میرے حصے کی ہے، اس کو میں نے اٹھا کر کے کھا لیا اور بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری نہیں تھی بلکہ دکاندار کی تھی، مجھے اگر کھانی بھی تھی تو اس سے اجازت لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں اگلے دن اس کی دکان پر گیا، جا کر کے اس سے سارا ماجرا سنایا، اس سے معافی مانگی، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے مجھے معاف کیا، اللہ رب العزت نے اسی وقت مجھے ایک ابدال کا مقام عطا فرما دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اندازہ لگائیں کہ اگر ہم احتیاط بھری زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ضرور بالضرور ہمیں بھی اپنا مقرب بنائیں گے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں نہ حلال کی فکر ہوتی ہے اور نہ حرام کی پرواہ۔ آج ہمارے بارے میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اوپر سے تو لا الہ اور اندر سے کالی بلا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کل آخرت میں اگر ہمیں اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق دینے پڑ گئے تو میرے پیارے بھائیوں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے میرے پیارے بھائیوں، پکے سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ جتنی بھی زندگی بچی ہے وہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ اور اگر ہم نے کسی اللہ کے بندے کا دل دکھا رکھا ہے، کسی کا حق مار رکھا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، اس کا حق ادا کر دیں۔ حق ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم معافی مانگ کر کے اسے منا لیں، تاکہ کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑا ہونے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو مجھ سمیت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔